کبھی ایک زمانہ تھا جب روم کی سلطنت میں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام تھا دقیانوس۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا اور لوگوں کو اپنے سجدے پر مجبور کرتا۔ اس کی رعایا پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ جو کوئی بھی اللہ واحد کی عبادت کرتا اسے یا تو زندہ جلا دیا جاتا یا درختوں سے باندھ کر چیر دیا جاتا۔ یہ وہ دور تھا جب توحید کا چراغ بجھتا جا رہا تھا اور شرک، بت پرستی، لالچ اور دنیا پرستی کی آندیاں ہر طرف چل رہی تھی۔ لیکن اسی اندھیرے میں چند دل ایسے تھے جو نور سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ نوجوان تھے، خوبصورت، مالدار، تعلیم یافتہ اور طاقتور، مگر ان کے دلوں میں دنیا کی چمک نہیں بلکہ ایمان کی چمک تھی۔ ایک دن دربار میں ایک عظیم الشان جشن منایا جا رہا تھا۔ بادشاہ دقیانوس اپنے تاج و تخت پر بیٹھا تھا۔ لوگ سجدے میں گر رہے تھے، خوش آمد کے نعرے لگا رہے تھے اور قربانیاں اس کے نام پر دی جا رہی تھیں۔ انہی مجمع میں کچھ نوجوان بھی موجود تھے۔ ان کے دلوں میں کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ جب سب چوک گئے تو وہ سیدھے کھڑے رہے، وہ اس بادشاہ کے سامنے نہیں جھکے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے غضبناک نظروں سے پوچھا، تم کیوں نہیں جھکے؟ کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟ اس میں ایک نوجوان آگے بڑھا، اس کا نام بعض مفسرین کے مطابق یملیخا تھا۔ اس نے نہایت دلیری سے کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ہم تیرے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے۔ بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے، مگر چونکہ یہ سب اشرافیہ کے نوجوان تھے اس نے فی الحال انہیں گرفتار کرنے کی بجائے مہلت دی۔ انہوں نے دربار چھوڑا اور ایک سنسان پہاڑی وادی کی طرف نکل گئے۔ رات کو یہاں ایمان کی پناہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سب شہر سے نکل کر ایک ویران جنگل کی طرف بڑھے۔ ان کے ساتھ ایک کتے نے بھی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے ساتھ دیا، جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ۔ سورۃ کاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تھکے آرے غار کے دہانے پر پہنچے جہاں نرم ہوا چل رہی تھی اور اللہ کی رحمت ان کے دلوں میں اتر رہی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام کو رائے راست پر چلا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، ایسی نیند جو عام نیند نہیں تھی بلکہ اللہ کی قدرت کا ایک معجزہ تھی۔ وقت گزرتا گیا، دن رات، موسم، حکومتیں سب بدل گئیں، لیکن وہ نوجوان ویسے ہی غار میں سوئے رہے۔ اللہ نے ان کے جسموں کو سلامت رکھا اور سورج کی روشنی ان پر اس طرح پڑتی تھی کہ نہ وہ جلتے تھے اور نہ وہ سڑتے تھے۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ۔ اور تو دیکھے گا کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کے غار کو دائیں طرف سے چھوڑ کر نکل جاتا ہے، یعنی ان کو اوپر دھوپ نہیں آتی، اور جب غروب ہوتا ہے تو پھر بائیں طرف سے کتراتا ہوا نکل جاتا ہے تاکہ ان کے اوپر دھوپ نہ پڑے۔ اللہ کے حکم سے وہ 309 سال تک اس غار کے اندر سوتے رہے۔ یہ وہی مدت تھی جو قمری سالوں کے اعتبار سے ہے کہ 309 سال اس سے کچھ زیادہ بنتی ہے۔ ایک دن اللہ نے ان کو بیدار کر دیا۔ ان میں سے ایک نے آنکھیں ملی اور کہا، کتنی دیر ہم سوئے رہے؟ دوسرے نے کہا، شاید ایک دن یا کچھ حصہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر ان کو بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا کو شہر کی طرف بھیجا کہ کچھ کھانا لے آ۔ ساتھ ہی کہا کہ دھیان رہے کوئی تمہیں پہچان نہ لے ورنہ بادشاہ میں پکڑ لے گا۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ اسی ہمارے ابھی تھوڑی دیر پہلے سوئے ہیں تو بادشاہ میں تلاش کرنے کے لیے آدمی بھیجے ہوں گے۔ یملیخا جب شہر پہنچا تو حیران رہ گیا کہ شہر کے اندر سب کچھ بدل چکا تھا، زبان، لباس، عمارتیں، لوگ، یہاں تک کہ سکے بھی بدل چکے تھے۔ اس نے ایک روٹی خریدنے کے لیے وہی سکہ دیا جو 300 سال پرانا تھا۔ دکاندار نے سکہ دیکھا تو وہ چونک گیا۔ فوراً اس نے حاکم تک، بادشاہ تک یہ اطلاع دی۔ بادشاہ آیا اور نرمی سے پوچھا، یہ سکہ کہاں سے لائے ہو؟ یہ تو پرانے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا ہے۔ یملیخا پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے سارا واقعہ سنایا کہ ہم چند نوجوان تھے جو توحید کی خاطر غار میں پناہ لیے تھے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا 309 سال کے بعد والا، یہ ایمان والا تھا، مسلمان تھا۔ وہ خود بھی اس کی نشانی کو دیکھنے کے لیے غار کی طرف چلا کہ کہاں تم 309 سال رہے ہو۔ جب وہ سب غار کے قریب پہنچے تو اصحاب کہف کے چہرے اب بھی ایسے تھے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے سوئے ہوں۔ ان کے کپڑے بھی سلامت تھے، صاف ستھرے تھے۔ حاکم نے احترام سے کہا، یہ اللہ کی نشانی ہے، وہ جسے چاہے سلا دے اور جسے چاہے جگا دے۔ نوجوانوں نے
اللہ کی حمد و ثنا کی اور دعا مانگی، اے اللہ اب ہمیں اپنی رحمت میں لے لے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کی روحوں کو قبض کر لیا۔ لوگوں نے وہاں ایک یادگار تعمیر کی تاکہ یہ واقعہ ہمیشہ یاد رہے۔ ناظرین، اللہ اپنے ایماندار بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے سمجھا کہ غار اور رقیم والے ہماری نشانی میں سے کوئی عجیب نشانی تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تم سمجھتے ہو کہ میری قدرت میں سے عجیب نشانی ہے، تو یہ تو ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک یاد دہانی کے طور پر ہم نے یہ رکھا، نہیں تو اللہ جل شانہ کی ذات تو اس سے بھی بڑی عجیب نشانیاں قادر کرنے پر قادر ہے۔ تو ناظرین، ایک ایمان ایک ایسی بڑی دولت ہے کہ انسان جو اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر قربانی دیتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ ان کے نام کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قیامت تک زندہ رکھتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا اور اس کے اندر یہ سورۃ کاف کے اندر ان کا ذکر کیا، اور قیامت تک ان کا واقعہ پڑھا جائے گا اور ان کے ایمان کی پختہ ہونے کی وہ لوگ ایک سبق آموز کے طور پر بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔